السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کا جو انگلش کا پیپر ہوگا، میں پیپر پیٹرن پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ 19 نمبر کے ہوں گے، اور وہ 19 ہی ایم سی کیوز ہوں گے، ایک ایک نمبر کا سب ہوگا۔ اچھا بیٹا، جو آپ کا آخری پورشن ہوگا ایم سی کیوز کا، جو یہ والا 5 نمبر کا، اس میں ہماری گرامر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں گرامر سے کوسچن ہوں گے۔ یہ والا جو پورشن ایم سی کیوز کو ہوگا یہ گرامر کا ہوگا، اور یہ نئی بک پرانی بک، یہ گرامر جو ہماری سیم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب اس گرامر کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے کہ اس گرامر میں کیا کیا چیز آئیں گی۔ آج ہمارے پاس بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آسان، ٹائپس آف ناؤن۔ اچھا بیٹا، یہ جو ٹاپک ہے یہ یوں سمجھ لیں میں آپ کو ایسے ہی تیار نہیں کرواؤں گا، بلکہ میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے میرے پاس یہ دیکھیں سارے بورڈ کے ڈیفرنٹ پاس پیپر موجود ہیں۔ ان سارے، یہ سرگودا بورڈ کا ہے، ڈیفرنٹ پاس پیپر سے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایم سی کیوز نکالے ہیں جو کہ ٹائپس آف ناؤن سے آئے ہوئے تھے۔ یہ سارے پاس پیپر پچھلے سالوں کے ہیں، اور یہ گرامر ہے، یہ تو چینج نہیں ہونی۔ پھر ان کو میں نے کیا کیا، ان کو مارک بھی کر لیا، اور یہ میں آپ کو فائل بعد میں دے بھی دوں گا۔ ابھی ہم یہ پہلے دیکھیں جیسے ایبسٹریکٹ ناؤن کی آئی ہوئی ہے، پھر دیکھیں ایک میں تو صرف ناؤن کی ٹائپ سے 2 ایم سی کیوز آ گئے ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن، کلیکٹیو ناؤن۔ تو یہ چیزیں زیادہ تر بیٹا اسکول میں نہیں کروائی جاتی، یہ کلیکٹیو ناؤن آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی ہوئی تھی یہ چیزیں۔ تو یہ ساری یوں سمجھ لیں کہ بورڈ کے پیپر کی چیز ہم کرنے لگے ہیں، اور یہ میں نے بیٹا ٹاپک بڑا مزیدار تیار کیا ہے، محنت کی ہے اس پہ سارے پاس پیپر سے۔ مطلب ہم یہ ناؤن کی نا 7 ٹائپ ہے، 7۔ اور یہ آپ نام 7 سن کے نا، میں ایک ایک جملہ بولتا جاؤں گا، آپ کو ساری سمجھ آتی جائے گی۔ یہ 7 ٹائپ ہے ناؤن کی، ہم پہلے ان کو سمجھ لیں گے تھوڑا تھوڑا۔ پھر میں نے کیا کیا ہے، یہی جو بورڈ کے پیپر ہیں ان میں سے ایم سی کیوز نکالے ہیں، اور وہ پھر ہم ان کی پریکٹس کر لیں گے، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اور پھر ایم سی کیوز کے بعد بیٹا لاسٹ حصہ جو ہے آپ نے ویڈیو کا وہ نہیں چھوڑنا، اس میں دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ یہ اوور آل ایک سمری بنا دیں گے کہ یہ اس سے ہمارا یعنی ریوائز ہو جائیں گے۔ اور ناؤن کے کوسچن سے بورڈ کے پیپر میں آپ کا جو بھی کوسچن آئے گا انشاءاللہ وہ آج کیا آپ اس کو سال بعد چاہے نہیں بھی پڑھیں گے، میں آپ کو اتنا اچھا سمجھاؤں گا، یاد کرواؤں گا، وہ کبھی آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ تو بس آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ بڑا محنت سے بیٹا میں ٹاپک تیار کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ہماری چیزیں جو بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے ہیں وہ اسی طرح رہیں، زیادہ پھیلے نہ۔ تو چھوٹا سا ٹاپک ہے، تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، لیکن قیمتی چیز آپ کو دے کے جاؤں گا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، جو بچہ نیا ہے چینل کو بھی بیٹا سبسکرائب کر لے، کیونکہ بورڈ کے لحاظ سے تیاری کی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، باقی سبجیکٹس کا بھی، تاکہ وہ ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ چلیں جی، بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو ناؤن ہے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کیسے آئے گا، اس طرح یہ ایم سی کیوز آئیں گے۔ پہلے ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ناؤن بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ناؤن کسی بھی چیز کا، شخص کا، جگہ کا یا آئیڈیا کا نام ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ناؤن۔ مثال کے اس کی ٹوٹل کتنی ٹائپ ہیں؟ 7۔ اچھا، یہ پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے۔ جب ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پھر یہ ہمیں سمجھ اچھی آئے گی۔ سب سے پہلے بیٹا ہمارا ہے پراپر ناؤن۔ اب پراپر ناؤن کیا ہوگا؟ جو کسی چیز کا نام ہوگا، جگہ کا، شخص کا، چیز کا نام ہوگا۔ اب یہ نام ہونے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ کامن اور پراپر ناؤن میں آپ کو اکٹھا سمجھا دیتا ہوں، آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، یہ پوری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا۔ سیکنڈ ایئر، 10th میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں وہاں بھی آتے ہیں، وہاں بھی نہیں بھولے گا۔ پراپر اور کامن ناؤن اکٹھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے میں کہتا ہوں ایک لڑکا، اب وہ لڑکا کون ہے نہیں پتا، تو یہ کامن ناؤن ہے۔ میں کہتا ہوں علی نے یہ بک خریدی ہے، تو اب یہاں علی جو ہے کیونکہ وہ ایک نام ہے تو یہ پراپر ناؤن ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کس، میں کہتا ہوں میں ایک ملک میں رہتا ہوں، اب ملک، کنٹری تو پتہ ہے لیکن اس کا نام نہیں پتا، تو یہ کامن ناؤن ہوگا۔ لیکن اگر میں کہہ دوں پاکستان میں رہتا ہوں، تو پاکستان ایک نام آ گیا ہمارے پاس، تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن۔ میں کہتا ہوں نیوزی لینڈ، پراپر ناؤن۔ کنٹری، اب ملک، یہ کوئی نام نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کوئی ملک ہے۔ تو پراپر اور کامن ناؤن میں بیٹا ڈفرنس سمجھ آ رہا ہے؟ جب کسی چیز کا نام آ جائے تو وہ پراپر ناؤن، اور جو ہمیں نہ پتا ہو، جیسے اب بک، کتاب، یہ کتاب کون سی کتاب ہے نہیں پتا، لیکن آ جائے قرآن، اب یہ ایک نام ہے۔ یا میں کہہ دوں کیمسٹری، اب یہ کیمسٹری کی بک ہے،
تو یہ ہمارا پراپر ناؤن ہوگا. اسی طرح میں کہوں گا ایک دن میں جا رہا تھا، کس دن جا رہا تھا نہیں پتا، تو یہ کامن ناؤن ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں منڈے کو جا رہا تھا تو منڈے ایک نام ہے تو یہ پراپر ناؤن ہے. میرے خیال میں یہ سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی جب ہم کسی چیز کا اسپیسیفکلی نام لیتے ہیں، اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو میں نے اب نام کر دیا لاہور. یہاں پہ کیا پراپر ناؤن؟ میں کہتا ہوں ایک بڑے شہر میں رہتا ہوں. اب بڑا شہر کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد، کیا ہے بڑا شہر نہیں پتا، تو کامن ناؤن. میرے خیال میں بیٹا ان کی ڈفرنس سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا مزید ابھی تو 2 فیز اور آئیں گے، ایم سی کیوز میں اور کیو کی سمری میں، پھر بھی آ جائے گا. اس کے بعد کلیکٹیو ناؤن بیٹا بورڈ میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوا تھا، یہ آپ کلیکٹیو ناؤن مجھ سے سمجھ لیں. کلیکٹیو ناؤن کیا ہوگا کہ ایک ایسا لفظ ہوگا جس میں کافی زیادہ چیزیں آئیں گی. مثلا ٹیم، اب لفظ ایک ہے ٹیم، لیکن ٹیم کے اندر کافی سارے بندے ہوتے ہیں. اسی طرح کلاس، اب کلاس میں کہتا ہوں 7 کلاس، اب یہ ایک کلاس ہے لیکن اس کے اندر اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں. اسی طرح میں کہتا ہوں پاک آرمی، اب یہ پاک آرمی نام ایک ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سولجر ہیں. اسی طرح میں کہتا ہوں فیملی، اب فیملی ایک ہے اور اس کے اندر ممبر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا لفظ جس کے اندر زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں آٹومیٹک. میں کہتا ہوں پولیس، اب پولیس ایک ہے لیکن اس کے اندر جو پولیس مین ہے کافی زیادہ آ گئے. تو اس طرح کے ورڈ کلیکٹیو ناؤن کہلاتے ہیں. بیٹا سمجھ آ گیا؟ کلیکٹیو ناؤن نیم اے گروپ آف پیپل اور تھنگ ایز ون یونٹ. اچھا جیسے ایک اور اگزامپل ہے 1 درجن. اب 1 درجن جو ہے نا یہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں 12 چیزیں آئیں گی، تو یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. ٹھیک ہے. ایسا لفظ ہوگا کلیکٹیو ناؤن جس میں لفظ وہ ایک ہوگا لیکن اس کے اندر کافی ساری چیزیں آ جائیں. اس کے بعد بیٹا دیکھیں ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن کون سا ہوگا؟ جو کوئی آئیڈیا، خیال ہوگا، کوئی احساس ہوگا، کوالٹی ہوگی جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. مثلا آنیسٹی، ایمانداری کیا ہے؟ ایک کوالٹی ہے. فیئر ایک فیلنگ ہے ڈر کی. لو ایک فیلنگ ہے. بریوری بہادری. ٹھیک ہے. اب یہ ایسے ناؤن ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. یعنی جو سافٹ، مطلب بہادری، غربت، امیری، اب یہ ایسے ناؤن ہیں جن کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا اس میں نا یہ میں ان کو اگنور کر رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ جو تھنک، اب پراپر ناؤن کسی اسپیشل چیز کا نام، کامن ناؤن جنرلی ہم بات کر دیں. کلیکٹیو ناؤن گروپ ہوگا ایز اے ون تھنگ. اسی طرح ایبسٹریکٹ ناؤن یو کین فیل اٹ بٹ ناٹ ٹچ اٹ. آپ اس کو محسوس کریں گے لیکن ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں گے مٹیریل ناؤن. مٹیریل ناؤن از دا نیم آف سبسٹینس اور مٹیریل، مطلب کسی چیز کا جس کو آپ ٹچ کریں اور اس کے خیال آئے کہ یہ کس کا بنا ہوا ہے تو اس کو مٹیریل ناؤن. مثلا گولڈ ہے، اب اس کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک چیز ہے. ووڈ لکڑی ہے. واٹر ہائیڈروجن آکسیجن کا مجموعہ ہے. آئرن لوہا ہے. یعنی یہ کسی چیز اس سے بنتی ہوگی، یعنی مطلب ایک چیز ہے جو پڑی ہوئی، وہ مٹیریل ناؤن ہے. مثال کے طور پہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اینٹیں ہیں، گھر ہے، یہ مٹیریل ناؤن ہے. آپ کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا مٹیریل ناؤن ہے. جو مٹیریل ہو کوئی نہ کوئی، جو ہمارے سامنے ایک چیز ہو. ٹھیک ہے جی، یہ مٹیریل ناؤن. اس کے بعد بیٹا کاؤنٹیبل ناؤن بہت بار آیا ہے. کاؤنٹیبل ناؤن اور ان کاؤنٹیبل ناؤن اکٹھے آتے ہیں. کاؤنٹیبل جن کو آپ گن سکتے ہو، سمپل، مطلب ایسی چیز جو آپ گن سکو. مثلا میں کہوں کہ یہ کتابیں، کتنی کتابیں ہیں؟ ایک بلی گن سکتا ہوں. 3 کتابیں، کافی چیئرز پڑی ہوئی ہیں، یا ایپل ہے، پین ہے، جن کو آپ گن سکو 1 2 3 4 کر کے، تو وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہوں گے. اس نے پہچان لکھی ہے کہ اس کے سنگولر پلورل ہوں گے، یعنی چیئرز، بک بکس، یعنی جس کا پلورل بن سکے، جمع بن سکے. کاؤنٹیبل. اور انکاؤنٹیبل اس کا الٹ ہے. جیسے اب ملک ہے، اب یہ اس کو آپ گن تو نہیں سکتے. اب یعنی اس کی اس نے پہچان بنائی ہے کہ اس کی پلورل فارم یعنی جمع نہیں ہوتی. اب مثلا ہم یہ تو نہیں کہیں گے ملکس یا شوگرز، نہیں کہیں گے. یعنی تول سکتے ہیں لیکن گن نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بیٹا ہماری 7 ٹائپ ہو گئی. تو یہاں تک ہم نے سمجھ لیا. اب اس کو کرتے ہیں ایم سی کیوز. آپ نے میرا ساتھ دینا، بلکہ آپ کو آنسر نہیں دکھاؤں گا، آپ نے خود کرنا. پولیس اریسٹڈ دا تھیف. دا انڈر لائن ورڈ پولیس از. اب بتائیں پولیس کیا ہے؟ پولیس ہے جی ہمارا
کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن کیوں ہے؟ کیونکہ کلیکٹیو ناؤن وہ ہوتا ہے پولیس ایک ہے لیکن اس کے اندر کافی زیادہ پولیس مین آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی. اچھا یہ یاد رہے بیٹا، یہ سارے بورڈ کے MCQs ہیں، میں نے وہیں سے لیے ہیں بورڈ کے پیپر میں. اس کے بعد ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اب آنیسٹی کیا ہے؟ ایک فیلنگ ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہوگا؟ ایبسٹریکٹ ناؤن. یہ دیکھیں ایبسٹریکٹ ناؤن. نیکسٹ چلیں جی. گولڈ از پریشیس میٹل. گولڈ ایک قیمتی دھات ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، تو یہ مٹیریل ناؤن. اس کے بعد آئی میٹ علی. علی بیٹا کیا ہے؟ اب علی ایک نام ہے اسپیسیفکلی، تو یہ کون سا پراپر ناؤن ہوگا؟ اس کے بعد بیٹا ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے لیکچر تیار کرتے ہیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. اب یہ میں چھپاؤں گا، یہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا، آپ نے بتانا ہے بنچ آف گریپس یعنی انگوروں کا گچھا. اب یہاں جو بنچ ہے یہ کیا ہے آپ نے بتانا ہے. میں اس کو جلدی سے گزاروں گا تاکہ آپ کو نظر نہ آئے. یہ آپ نے بیٹا کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو چھپا کے نکالتا ہوں. ہاں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم 6 والا دیکھیں. یہ میں نے جان بوجھ کے جلدی سے آگے کیا ہے تاکہ آپ اس کو نہ دیکھ سکیں. کمنٹ میں بتائیں، دیکھتے ہیں جی کس کس نے اس کا صحیح آنسر کیا ہے. 5واں والا تھا. اب 6 پہ آ جائیں. شی لاسٹ ہر پین. او ہو، یہ آپ کے آنسر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پین کیا ہے؟ اچھا یہ نا پین کیا ہے یہاں پہ؟ کامن ناؤن ہے. اچھا بیٹا ایک اور چیز ہے، بعض بچے شاید کنفیوز ہو جائیں اس بات سے. اب دیکھیں اس کا اگر یہاں ہوتا کاؤنٹیبل ہوتا تو وہ کاؤنٹیبل بھی ٹھیک تھا کیونکہ آپ پین کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن بورڈ کے پیپر میں ہوگا اس طرح. یہ اب کامن ناؤن بھی ہے اور کاؤنٹیبل بھی ہے، کیونکہ اب پین کون سا پین ہے بھائی؟ بال پین ہے، بلو پین ہے، انک پین ہے، نہیں پتا، کامن ناؤن ہے. اچھا اگر یہاں کاؤنٹیبل ہوتا تو پھر کامن نہ ہوتا، تو اس لیے اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. دس از مائی ہاؤس. ہاؤس کیا ہے؟ مٹیریل ناؤن ہے کیونکہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد بریوری لیڈ ٹو وکٹری. بہادری کیا ہے بیٹا آپ بتائیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن کیونکہ ہم بہادری کو ٹچ نہیں کر سکتے. اس کے بعد مائی ٹیم وون دا میچ. ٹیم اب بتائیں کیا ہے جی؟ اس کا کلیکٹیو ناؤن کیونکہ ایک ٹیم میں کافی لوگ آ جائیں گے. اس کے بعد ہے ہی باٹ اے نیو کار. اب کار کیا ہے؟ یہ جناب کار کیا ہے؟ کامن، مٹیریل، ایبسٹریکٹ. ویسے یہ میرے خیال میں تو مٹیریل ناؤن ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں. اچھا مٹیریل ناؤن بھی ہے، یہ کامن ناؤن بھی ہے. اچھا کامن ناؤن، ویسے یہ مٹیریل ناؤن بھی ہو سکتا ہے. اچھا کامن ناؤن اس سینس میں نا کہ کار ہے، کون سی کار ہے؟ کرولا ہے یا کون سی کار ہے؟ ویگن آر ہے. تو اس سینس میں کامن ناؤن، لیکن اس نے اس کو مٹیریل ناؤن کا آپشن نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ کسی نہ کسی حد تک وہ مٹیریل ناؤن بھی ہے. چلیں. کاؤ گیوز ملک. اب ملک کیا ہے؟ ہم ملک کو گن نہیں سکتے، تول سکتے ہیں لیکن ملک کو گنا نہیں جا سکتا، تو یہ کیا ہے؟ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس کے بعد دیر آر 5 بکس آن دا ٹیبل. تو یہ کتابیں ہیں، گنا جا سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کاؤنٹیبل ناؤن. ڈن بیٹا. اس کے بعد ہم اس کی ایک سمری لے لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کے ذہن میں لگ جائے، آپ کو یاد رہے. یہ اس سے آپ کو یہ ہے کہ وہ آپ کو بھولے گا نہیں، اور انشاءاللہ ناؤن والی بات اب انشاءاللہ آپ کو دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو آئے گی. پراپر ناؤن کیا ہے؟ جو اسپیسیفک پلیس یا تھنگ کا نام ہوگا، جیسے علی، لاہور. کامن ایک جرنل تھنگ ہوگی یا پلیس ہوگی، جیسے بوائے، کون سا لڑکا، کون سی کتاب، نہیں پتا. کلیکٹیو ناؤن گروپ ہوگا جو ٹریٹڈ ایز اے ون، جیسے ٹیم، فیملی. اسی طرح ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہے؟ جو فیلنگ، آئیڈیا جس کو آپ ٹچ نہ کر سکے، لو، آنیسٹی، بہادری. مٹیریل سبسٹانس یا کوئی چیز، گولڈ ہو گیا، آئرن ہو گیا. کاؤنٹیبل تھنگ کین بی کاؤنٹڈ، جن کو آپ گن سکتے ہو، اے کیٹ، 2 کارز. انکاؤنٹیبل تھنگ کین ناٹ بی کاؤنٹڈ، جیسے ملک ہو گیا، واٹر ہو گیا. تو یہ بیٹا اس کی پکچر لے لیں، یہ جو سمجھ لیں کہ سمری ہے، اور یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا. اچھا بیٹا اسی طرح ہم چیزوں کو کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے میرے پاس پاس پیپر سولڈ ہیں. بعض بچے پھر اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں سر بک تو نہیں ہے. بھائی بک نہیں ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن جو اس کا بیٹا یہ جو 2 پورشن ہوں گے نا، یہ سوری ایک یہ گرامر والا
ایک یہ، اور ایک جو پہلے پہلے والا ہے فارم آف دا ورب، یہ وہی پرانی ہے، کیونکہ فارم آف دا ورب بھی چینج نہیں ہونی اور گرامر بھی نہیں، تو اس کے ہم پاس پیپر سے چیزیں کریں گے۔ یہ میرے پاس سولڈ پاس پیپر ہے، یہ انشاءاللہ میں ہر سال بچوں کو کرواتا ہوں، ایم سی کیوز انہی میں سے آتے ہیں، تو یہ فائل بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ چینل سے جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، کمنٹ میں ضرور بتانا کیسا لگا آج کا لیکچر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔